میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے یہ اشعار سنے تو میرے آقا رو دیے اور رو کر اٹھے اور اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا جا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ بندہ غور تو کرے، ارے کہاں گیا تمہارا مال؟ ارے کیسے نالائق بچے ہو، کیسی نالائق اولاد ہو کہ ماں باپ کو کہتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں میرا ہے۔ ماں بوڑھی ہو گئی، باپ برا ہو گیا، اور رشتہ داروں اپنے بھائی بہنوں سے کہتے ہو کہ یار اٹھاؤ اور اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو۔ جا کر دیکھیے اولڈ ہاؤس، جا کر دیکھیے وہ جگہ جہاں بوڑھے ماں باپ کو پالا جا رہا ہے، اور ان بوڑھے ماں باپ کو جا کر پوچھو کہ کیا تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں، تو وہ آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا میں کوئی نہیں، کیا پوچھتے ہو، میرے اتنے بیٹے اور میری اتنی بیٹیاں ہیں۔ ارے دو ماں باپ ہو کر 11 بچوں کو تو پال سکتے ہیں، لیکن اس وقت 12 بچے ہو کر دو ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ ماں باپ جب ہم بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہماری ماں نے ہماری پیشاب اور ہماری نجاست سے گین کھائی ہو۔ کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ نے ہماری نجاست سے دوری اختیار کی ہو، دور بھاگا ہو۔ مگر آج یہ نوجوان بیٹا، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا 6 فٹ کا نوجوان، جب اس کا باپ یا اس کی ماں، اے نوجوان بیٹی تو بھی غور کر، آپ بھی غور کیجئے کہ جب آپ کی ماں آپ کے اپنے بستر پر پیشاب کر دے، نجاست کر دے تو کتنی گھن آتی ہے۔ ارے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھے تھے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی نجاست صاف کرتے ہوئے آر آتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پالتے ہوئے ہماری نیند برباد ہو جاتی ہے۔ اور اے بیٹو، اے اولادو، آج تم اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے نوکر رکھتے ہو، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے ملازم رکھتے ہو، اپنے ماں باپ کی پرورش کے لیے صرف 2-4 پیسے پھینک کر یہ سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بھول ہے ہماری، کیسا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بادشاہ بھی ہے وقت کا اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور واقعی اس کی خدمت کی حاجت ہے ان کو، تو بادشاہ کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کو دبائے، ان کے پاؤں کو دبائے۔ باپ کو حاجت ہے آج ہماری، اور آج ہمارے پاس وقت نہیں، آج میرے پاس وقت نہیں، آج آپ کے پاس وقت نہیں۔ افسوس 100 کروڑ افسوس کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، منا لیجیے آج اپنے ماں باپ کو، منا لیجیے، گھر جا کر منا لیجیے، آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری ماں مجھ سے راضی رہے، اللہ میرا باپ مجھ سے راضی رہے، یا اللہ آج تک ہم نے جتنی نافرمانیاں کی ہیں ماں باپ کے بارے میں، مولا وہ معاف فرما دے، کیونکہ یہ ماں باپ کا حق بھی تلف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگنی ہے اور ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے۔ اگر آپ معافی مانگنے جائیں اور ماں مارے، باپ مارے، خوش ہو جانا، خوش ہو جانا، اس بات سے خوش ہو جانا کہ یہ مار رضا کی مار ہے۔ اگر ماں راضی نہ ہوئی ہوتی تو مجھے مارتی کبھی بھی نہیں، اگر باپ راضی نہ ہوا ہوتا تو مجھے جھاڑتا کبھی بھی نہیں۔ آج اگر باپ 2 الفاظ بول دے تو بیٹا بولتا ہے کہ کیا باتیں سناتے ہو، آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے، باولے ہو گئے، کس سے بات کر رہے ہو؟ ارے تمہارا باپ ہے، باپ کہ جس کے بارے میں آقا فرماتے باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض، کس سے کہہ رہے ہو؟ باپ کے سامنے آنکھیں اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کے آگے نہ چلے، آگے نہ چلے، باپ کے پیچھے چلے، والدین کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اتنا ادب ہے ماں باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ماں باپ یہ وہ نعمت ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد پر ان کا حق ہے کہ اولاد اب بھی ماں باپ کا حق ادا کرے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب بھی اولاد کے اوپر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ان افعال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے. حضرت عبداللہ بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہم عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دو شنبہ و پنج شنبہ اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو اپنے اعمال سے رنج نہ پہنچاؤ. یعنی ہمارے اعمال ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. جب ہمارے ماں باپ ہماری نافرمانیاں دیکھتے ہوں گے تو انہیں کیسا صدمہ ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ جو ٹی وی اور وی سی آر اور جو گناہوں کے آلات آج ہمارے گھر میں ہیں یہ والدین لے کر آئے، ماں باپ والد صاحب لے کر آئے، مانتے ہیں اس کو. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا والد صاحب کو، ان کو نہیں لانا چاہیے تھا یہ ٹی وی، ان کو نہیں لانا چاہیے تھا یہ وی سی آر، ان کو یہ کیبل اور ڈش اینٹینا یہ جو کچھ گھر میں آیا نہیں لانا چاہیے تھا. مانتے ہیں کہ والد صاحب کو تربیت کرنی چاہیے تھی اپنے بیٹے کی ایسی کہ وہ قرآن و حدیث کا پابند ہوتا، وہ شریعت کا پابند ہوتا، وہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنتا. والد صاحب کو ایسی تربیت کرنی چاہیے تھی کہ ان کا بیٹا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا، عالم بنتا، حافظ بنتا. سب مانتا ہوں، یہ سب درست ہے، اپنی جگہ پر ہے. آج دنیا سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس والد کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو، لیکن یہ سارے میٹر والد صاحب کے ہیں. اولاد کو کیا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو راحت پہنچا. کیا آپ نے وہ حکایت نہیں سنی کہ ایک والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ خواب میں اپنے کسی دوست کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بچوں کو جا کر کہو کہ ٹی وی پر جو یہ فحاشی دیکھتے ہیں یہ بند کر دیں، کہ جب بھی یہ ٹی وی آن کرتے ہیں مجھ کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. چنانچہ اس نے جب جا کر گھر میں بتایا تو وہ بچے مطیع و فرما بردار تھے اور انہوں نے ٹی وی گھر سے نکال دیا، ٹی وی برباد کر دیا. پھر خواب میں آ کر اس شخص نے آ کر اپنے دوست کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، الحمدللہ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں. یہ بات درست ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ اولاد کی یہ جو نافرمانیاں ہیں، اولاد کی جو بے باکیاں ہیں، ان میں والدین کی تربیت کا ایک حصہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر یہ جو کچھ بھی ہے یہ والدین کا میٹر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت کر دے. انہوں نے اگر ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی کی بھی ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلا حساب داخل فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا مدنی پروس عطا فرما دے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے ماں باپ کے لیے ہم اچھا ہی کہیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے برا نہیں کہیں گے. لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو. جب ہمارے والدین اگر دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں میں ہمارے اعمال پہنچتے ہوگے کہ میرا بیٹا زنا کرتا ہے، میری اولاد گانے بازوں کا شکار ہے، میری اولاد شرابی ہے، میری اولاد جواری ہے، میری اولاد اسی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر اس طرح کا گناہ ہو بڑا، میری اولاد نماز قضا کرتی ہے، جب یہ سارے گناہ ہمارے والدین کی قبر میں جاتے ہوں گے، جب یہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. یقیناً آپ کے والد کے انتقال کے بعد، آپ کی ماں کے انتقال کے بعد آپ روئے تھے. آپ کا رونا اپنی جگہ پر ہے، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت اپنی جگہ پر ہے. کیسی محبت ہے؟ 2 دن کا محبت، 3 دن کی محبت، یہ کیسی محبت ہے کہ اب 2 دن 3 دن تو آپ نے ٹی وی بھی بند کر دیا، وی سی آر بھی بند کر دیا، ساری تقریبات ختم کر دی. جناب شادی تھی وہ بھی کینسل کر دی. کیوں؟ میری ماں انتقال کر گئی، میری ماں انتقال کر گئی، میرے والد انتقال کر گئے. بہت اچھا بھائی، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے آپ کو اپنے ماں باپ سے. بھائی 3 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ ٹی وی بھی کھل گیا، وی سی آر بھی کھل گیا، فحاشی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا.
जिस बेटे की शादी आपने अपने वालिद या वालिदा के इंतकाल पर मुलतवी की थी, और चाहिए तो ये था कि उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करते। वही घर जो चंद दिनों पहले शादी जहां कैंसिल हुई और वो मातम कदा बना हुआ था, आज उसी घर के अंदर मेहंदी के नाम पर लड़की भी नाच रही है, मेहंदी के नाम पर लड़का भी नाच रहा है।